میں نام لینا نہیں چاہتا، اب نہیں ہے دنیا میں۔ کشمیر کے بہت بڑے مذہبی رہنما، وہ لیڈر اسد صاحب جب لندن میں تھے، بیرسٹری پڑھ رہے تھے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، وہ دارالسلام کو آئے تھے انہی سیڑھیوں پر، وہاں پہ سیڑھیاں ہیں۔ سالار نے مجھ سے کہا میاں لے جاؤ ان کو اویسی ہاسپٹل بتاؤ، ان کو اسرا بتاؤ، ان کو یہ کالجز بتاؤ، میریٹوریس اسٹوڈنٹ سے ملاقات کرواؤ، ہمارے اکوپمنٹ بتاؤ، ہمارا ٹریٹمنٹ کیسا رہا بتاؤ۔ سب دیکھے صبح سے دوپہر تک، 1:30 بجے دارالسلام آئے، سالار سے ملاقات ہوئی، مل لیے، مل کر جا رہے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نوجوان تھا، بہت نوجوانی تھی، جوش تھا، جنون تھا، عجیب غصہ تھا، اس سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کشمیر کے تھے، انہوں نے کہا اکبر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد مسائل مصیبتوں کے شکار ہندوستان کے 2 حصے کے لوگ ہوئے، ایک کشمیر، دوسرا حیدرآباد۔ کشمیر میں ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں، ہم آج بھی تباہ ہیں، برباد ہیں، ہم حق سے محروم ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان سے کہا معاف کرنا، دیکھیے میں سیدھی سیدھی کھری بات کرنے کا عادی ہوں، شاید میری بات بری دکھے گی آپ کو۔ تو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا نہیں اکبر صاحب آپ بولو، میں سننا چاہتا ہوں، بولو میں سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا سنیے میں سناتا ہوں، یہی دارالسلام کی سیڑھیاں تھیں۔ میں نے ان سے کہا ہم تخت کو لٹائے ہنستے رہے، تاج کو لٹائے مسکراتے رہے، عزت کو لٹائے ہم ہنستے رہے، عصمت کو لٹائے تو آنسو نہیں بہائے، ہم نے بستیوں کو جلایا تو کبھی ماتم نہیں کیا، چھاتیاں کٹی تو ہم نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ہماری داڑیاں کٹی، ہمارے سر کی ٹوپیاں اچھلی، لیکن ہم اللہ سے مایوس اس لیے کہ ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، آبرو کو لٹایا، گھر کو لٹایا، سب کچھ لٹایا اس لیے کہ ہماری نظر میں تخت و تاج، عزت و عصمت، آبرو و محلات سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، چھاتیوں کو کٹوا دیا، ایمان کو بچایا، داڑھیوں کو کٹتا ہوا دیکھا، ہم نے ایمان کو بچا لیا، منصب کو جاتے ہوئے دیکھا، ایمان کو بچا لیا۔ یاد رکھو ان قربانیوں کے بعد میں ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اے یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے تو سمجھا دیا ہے اگر تم اپنی عہدے، اپنے رتبے اور اپنے مقام کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، جماعت کے ساتھ بے ایمانی کرو گے تو میدان حشر میں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، تمہارے دامن کو پکڑ لوں گا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی امانت ان کے حوالے۔ خدا را سمجھ لو، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کرسی
اللہ کی بہت بڑی دین ہے. اس دین کی قدر کرو.